اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم بیان کر رہے تھے انسانی وجود کیا ہے۔ انسانی وجود جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، اس کا باطن اور اس کا ظاہر۔ باطن جو ہے جس کو ہم کانشنس بھی کہتے ہیں، یہ نمائندگی کرتا ہے روحانی شعور کی۔ روحانی شعور میں رحمانی قوت بسی ہوئی ہے، اور اس کی جو پہچان ہے، اس روحانی قوت میں یا رحمانی قوت میں کچھ خاص باتیں ہیں جو قربانی ہم کہتے ہیں، یکجہتی ہم کہتے ہیں، بھائی چارہ، محبت، رحم دلی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رحمانی قوت بناتی ہیں، اور یہ سبھی چیزیں ہمارے باطن کو تشکیل دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں انٹلیکٹ ہے۔ انٹلیکٹ جو ہے وہ ہمارے دماغ کی پیداوار ہے۔ دماغ مادی چیز ہے، جسم بھی مادی چیز ہے، اور اس مادی چیز کی پیداوار جو ہے وہ عقل ہے۔ عقل جو ہے یہ کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان نے جو کچھ ترقی حاصل کی اس دنیا میں، یعنی زندگیاں آسان بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں روز بروز عقل کی بدولت ہم نئے علوم پیدا کرتے ہیں۔ عقل کی بدولت سائنس نے ترقی کی ہے، جس سے ہماری زندگیاں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اس دماغی قوت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم ایگو کہتے ہیں۔ ایگو یا نفس بولیے اس کو، تو اس میں وہ نگیٹو چیزیں ہیں جن کو ہم شیطانی قوت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثلاً لالچ، کینہ، حسد، بغض، عناد، نفرت، تفریق کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام نگیٹو چیزیں جو ہیں یہ نفس میں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایگو اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بالکل برعکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ودیت کر رکھی ہے۔ قربانی ہے، یکجہتی ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، رحم دلی ہے۔ اور اسی کے بارے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ان دو طاقتوں کو، رحمانی قوت کو اور شیطانی قوت کو، ہمیشہ ایک مقابلہ آرائی ہوتی رہتی ہے، اس کی جنگ جاری رہتی ہے، اور اس جنگ میں کسی ایک کو جیتنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس جنگ میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا، یا تو رحمانی قوت جیت جائے گی یا شیطانی قوت جیت جائے گی۔ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رہتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، یعنی دو طاقتوں کے درمیان یا ان دو سمندروں کے درمیان جو ہمارے وجود میں ہمیشہ بہتے رہتے ہیں، تو ان دو وجودوں کے درمیان یہ ایک بیریئر، یہ ایک پردہ ہمیشہ حائل رہتا ہے۔ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ان طاقتوں
की जो ये ऑपरेशन है, चाहे वो ये बातिन की ताकतें हैं या ज़ाहिर की ये जो ताकतें हैं, पॉजिटिव ताकतें हैं या नेगेटिव ताकतें हैं, रहमानी क़ुव्वतें हैं या शैतानी क़ुव्वतें हैं, ये नफ्स के मीडियम के थ्रू हमारे जिस्म में ऑपरेट करती हैं। अब नफ्स जो है, नफ्स किस लेवल तक पहुँचेगा, नफ्स और इन ताकतों के दरमियान क्या राबता रहेगा, तो उसके बारे में हमें दीनी तालीम जो है, हदीसों में, कुरान में ये आया है कि नफ्स के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, नफ्स के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। यानी नफ्स के 3 स्टेजेस आते हैं, एक है नफ्स अमारा, एक है नफ्स लवामा, एक है नफ्स मुतमइना। नफ्स अमारा जो होता है, ये फितरती तौर पर जो ये इंसान पैदा हुआ, इस गोश्त और पोस्त के हालत में जो ये पैदा हुआ है, इसमें बहुत कसाफत होती है। यानी जिस्मानी ये जो साख्त होती है गोश्त और पोस्त की, तो इसमें कसाफत होती है, इसमें जिबलत होती है, इसमें वो कैरेक्टर्स, वो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं जो जानवरों में भी पाई जाती हैं, जिसको हम जिबलत कहते हैं। और जब ये गालिब होती हैं, पहले पहले आम तौर पर कुदरती तौर पर यही जिबलतें, यही हैवानी जिबलतें जो हैं, ये ज़्यादा होती हैं और इसको नफ्स अमारा कहते हैं। यानी इस स्टेज पर हमारा नफ्स क्या चाहता है, ये सिर्फ अपने लिए चाहता है, सब कुछ अपने लिए चाहता है। यानी उसमें ये लालच, कीना, हसद, बुग़्ज़, अनाद, नफ़रत, तफरीक और ये झगड़ा, लड़ाई वगैरह, ये तमाम चीज़ें, यानी जो सैवेज इंस्टिंक्ट है हैवानों में, ये ज़्यादा पाई जाता है, क्योंकि ये अपने ही आप को बचाना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है। लिहाजा इसको किसी और की फ़िक्र नहीं होती है, लिहाजा इसमें ये नेगेटिव थाट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और इस स्टेज को हम नफ्स अमारा कहते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है। अगर हम दीनदार हैं, हम ईमानदार हैं, तो हम पर फिर कुछ शरीयत के लवाज़िमात जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। हमें पहचान दी जाती है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। यानी ये शैतानी क़ुव्वतें कौन सी हैं और रहमानी क़ुव्वतें कौन सी हैं, तो फिर हमें एक फ़र्क नज़र आता है इन शैतानी क़ुव्वतों और इन रहमानी क़ुव्वतों के दरमियान। तो जब ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है, तो उस वक्त जो ये नफ्स है, ये एक दूसरी कैटेगरी में चला जाता है, जिसको हम नफ्स लवामा कहते हैं। मगर नफ्स लवामा में हम अभी भी अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मगर ये मालूम पड़ जाता है कि अच्छी चीज़ कौन है और बुरी चीज़ कौन है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है नफ्स की, जब हम ईमान में और आगे बढ़ेंगे, जब हम दीन को पूरा समझे, और फिर हमें तीसरा स्टेज मिलता है नफ्स का, जिसको
نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رحمانی قوتیں ہیں یہی مجھے نجات دیں گی۔ یعنی اگر میں قربانی کا جذبہ اپنے اندر غالب کر دوں، یکجہتی بھائی چارے کا جذبہ اپنے اندر زیادہ کر دوں، اسی طرح محبت، رحم دلی، یہ چیزیں جب مجھ میں بس جاتی ہیں تو اس کے برعکس جو شیطانی قوتیں ہیں جن میں لالچ، یہ ہم چھوڑتے ہیں، کینہ، حسد، ان نگیٹو چیزوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، بغض، اناد، نفرت وغیرہ، یہ نگیٹو چیزیں جو ہیں جب ہم یہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہم نفس مطمئنہ میں داخل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا النفس مطمئنۃ راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے، بلکہ ایک نام سے پکارتا ہے، یا ایھا النفس مطمئنۃ۔ یہاں وہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہتا ہے، یہاں ہمیں وہ یا ایھا الناس بھی نہیں کہتا ہے، یہاں ہمیں وہ کسی اور نام سے نہیں پکارتا ہے، بلکہ کس نام سے پکارتا ہے؟ یا ایھا النفس مطمئنۃ۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ نفس مطمئنہ پا لیا، جنہوں نے نفس مطمئنہ پا لیا، ان لوگوں سے یہ خطاب ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راضیۃً مرضیۃ، یعنی میں آپ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اب کیا ہے تیرے لیے پیغام، فادخل فی عبادی، یعنی میرے ان بندوں میں داخل ہو جا، یعنی جن بندوں نے یہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیا ہے، اب ان بندوں کے ساتھ آپ بھی شمولیت اختیار کر، وادخل جنتی، اور تب میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط ہے کہ ہم نفس مطمئنہ کے سٹیج تک پہنچے، ہمارا نفس مطمئنہ جو ہے وہ جاگ جائے، یعنی نفس امارہ والے کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، اسی طرح نفس لوامہ والا جو ہے، جو سٹرگل کرتا ہے لیکن ابھی بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت میں داخل کون ہوگا؟ جس کا نفس مطمئنہ پیدا ہوا ہو، تو پھر وہ ان بندوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے جنہوں نے آلریڈی یہ حالت پائی ہے، یہ نفس مطمئنہ پایا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالت مطمئنہ میں ایک ہماری زندگی، ایک ہماری ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ہماری زندگی کی، حالت مطمئنہ کی حالت تک پہنچ کر۔ ایکچولی یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو ہمارا اسما کا مرکب ہے، جو ہمارے باطن کو تشکیل دیتا ہے، وہ اسما جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ اسما جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے، ایک طرح کی وہ ڈیوائن ریفلیکشن کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، اور ان اسما کی وجہ سے ان کی ریفلیکشن ہو جاتی ہے
اور ہمیں اس ریفلیکشن کی بنا پر حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو اپنے وجود کے اندر جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور ان کی سنکرونائزیشن ہو جاتی ہے خارج کی نشانیوں کے ساتھ. خارج مطلب ہمارے وجود سے باہر جو آفاق میں، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، خارجی نشانیاں ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے وجود کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کے درمیان ایک سنکرونائزیشن واقع ہو جاتی ہے، اور ہم پھر ایک سپریچول پاتھ پر، ایک سپریچول جرنی پر ایک سفر طے کرتے ہیں. تو اس طرح سے حقیقتیں جو ہیں، مختلف حقیقتیں جو ہیں، ٹروتھز آف گاڈ جو ہیں، وہ ہم ان کا ادراک کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ایک زبردست آیت ہے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم حتی یتبین لہ انہ الحق. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھ لیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس آفاق میں جو آیات ہیں، فی انفسکم، یعنی جو آیات کائنات میں ہے، جو میری نشانیاں آفاق میں ہیں، کائنات میں ہے، وہی نشانیاں آپ کی نفسوں میں ہیں، وہی نشانیاں آپ کے نفسوں میں ہیں. تو ان چیزوں پر غور کرو، ان چیزوں کو پہچانو، جو یہ نشانیاں میں نے رکھی ہیں ہمارے نفسوں میں بھی اور آفاق میں بھی. کیوں؟ تاکہ آپ کو حتی یتبین انہ الحق، تاکہ آپ کو حق واضح ہو جائے، یعنی تاکہ آپ کو حق کی پہچان ہو جائے. لہذا حق کی پہچان، حق کا ادراک، حقیقت کیا ہے، اس کا ادراک تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، ان نشانیوں کو پہچانیں گے، مگر دونوں نشانیوں کو، ایک جو ہمارے وجود کے اندر ہے اور وہ نشانیاں جو اس کائنات میں ہیں. یہ آیت ہے، اسی آیت سے صوفیاء کرام نے ایک تھوری ڈرائیو کی ہے جس کو عالم اکبر اور عالم اصغر کے نام سے جانا جاتا ہے. عالم اکبر کا مطلب ہے یہ جو باہری دنیا ہے، یہ آفاق ہے، یہ کائنات ہے، یہ مادی دنیا ہے، فزیکل ورلڈ ہے یا میٹا فزیکل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ سے بھی اوپر میٹا فزیکل ورلڈ ہے. تو یہ جو دنیایں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آفاق کے نام سے پکارتا ہے. یہ عالم اکبر ہے. اور عالم اصغر کیا ہے؟ عالم اصغر ہے انسان کا وجود. انسان کا وجود جو ہے یہ عالم اصغر ہے. چونکہ جو نشانیاں آفاق میں ہیں، عالم اکبر میں ہیں، وہی نشانیاں عالم اصغر میں بھی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں چند نشانیوں کی طرف اشارہ کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. کل شیء محیط ہے، یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح ہمارا جسم جو ہے، ہمارے جسم میں ایک چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں پھونکی ہے. تو وہ روح جو ہے وہ کہاں ہے جسم میں؟ جسم میں کس جگہ پر ہے؟ کہاں اس کو ڈھونڈیں گے؟ روح جب تک جسم میں ہے، اس میں جان ہے. تو
جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہونا کائنات میں ہر جگہ ہے، اسی طرح روح کا ہونا، موجود ہونا جسم کے ہر حصے میں ہے، یعنی سر سے پیر تک جو ہمیں یہ حیاتی ہے، یہ جان ہے جسم میں، یہ روح کی بدولت ہے۔ روح نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو جسم نہیں رہتا ہے، وہاں لاش ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ ہمیں روح کی بدولت حاصل ہے۔ جب تک یہ روح ہمارے بدن میں نہیں ہے، یہ ایک لطیف چیز ہے جس کو ہم کسی ایک خاص جگہ پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لطیف چیز ہے، اسی کی وجہ سے یہ تمام جو یہ انسانی وجود ہے یہ کام کرتا ہے، یہ زندہ ہے۔ اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہونا جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کل شیء محیط ہے، یہ ہر جگہ ہے، کیونکہ یہ اگر ہر جگہ نہیں ہوگا تو یہ کائنات نہیں رہے گی۔ اس کی جو یہ ساخت ہے، اس کا جو یہ ہونا ہے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ ایک لطیف چیز ہے، ایک لطیف چیز کی طرح اس تمام کائنات میں موجود ہے، اسی طرح روح ہمارے جسم میں ایک لطیف چیز کی طرح ہر جگہ موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ عرش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، وہ سب سے زیادہ ہیں، اس کو ہم عرش کہتے ہیں۔ یعنی وہ خارج میں ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح روح کی تجلیات جسم میں سب سے زیادہ دل پر ہیں، دل پر اس کی تجلیات زیادہ ہیں۔ اسی لیے جو صوفیاء کرام ہے وہ دل کو عرش سے نسبت دیتے ہیں۔ یعنی کائنات میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے، اسی طرح روح کا وجود جسم میں ہر جگہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تجلیات عرش پر سب سے زیادہ ہے، اسی طرح روح کی تجلیات جو جسم میں ہے وہ دل پر زیادہ ہے۔ اسی طرح عالم اکبر اور عالم اصغر کی تھوری میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ نیند میں چلا جانا یہ موت کی مانند ہے، پھر نیند سے جاگ جانا یہ محشر کی مانند ہے۔ لہذا اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وجود میں جو نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں آفاق میں بھی ہیں، یہ نشانیاں کائنات میں بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تھوری ہے عالم اکبر اور عالم اصغر کی، جس کو ہم مائکروکاسم یا میکروکاسم تھوری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ انسان مائکروکاسم ہے میکروکاسم کا، یعنی کائنات میکروکاسم ہے اور انسان اس کا مائکروکاسم ہے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ تھوری جو ہے یہ درست لگتی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں جو انسانی دماغ کا سٹرکچر ہے، اس کی ساخت ہے، اس کا کراس سیکشن جب انہوں نے لیا تو پھر انہوں نے اس امیج کو، اس کراس سیکشن کو کائنات کے کراس سیکشن کے ساتھ جو ہم امیجز لیتے ہیں، چاہے یہ جو ہبل ٹیلیسکوپ ہے یا یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، ان امیجز کے ساتھ جب ہم اپنے دماغ کا کراس سیکشن ملاتے ہیں تو ہمیں اس میں سملرٹی دکھائی دیتی ہے اس کے کراس سیکشن میں، اس کے سٹرکچر میں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ
انسان جو ہے یہ ایک اسپیشل، ایک احسن تقویم کا ایک شاہکار ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں، اس میں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہے جو کائنات میں بھی موجود ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت 30 میں جو یہ وہ بتایا گیا ہے کہ انسان یا کائنات کس طرح پیدا ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جانداروں کو، یعنی لائف کو، اور اس کائنات کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوری جو ہے عالم اکبر اور عالم اصغر کی تھوری، یہ کہیں نہ کہیں سائنس کے ساتھ میل کھاتی ہے۔ اور دوسرا ایک پرنسپل ہے جو ماڈرن کاسمولوجسٹ جس پر بات کرتے ہیں، وہ ہے اینتھروپک پرنسپل۔ اینتھروپک پرنسپل، اینتھروپک پرنسپل کا مطلب یہ ہے، جس کی بات اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کی ہے۔ یہ کاسمولوجسٹ کہتے ہیں جو اوریجن آف یونیورس کے بارے میں جو کام کرتے ہیں، جو بگ بینگ پر کام کرتے ہیں، جو سٹار فارمیشن پر کام کرتے ہیں، جو بلیک ہولز پر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اینتھروپک پرنسپل ہے کہ کائنات جو ہے، کائنات میں یہ انفارمیشن پہلے سے موجود لگتی ہے۔ کون سی انفارمیشن؟ کہ اس کائنات نے جاندار کو پیدا کیا، خاص کر انسان کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت تھی۔ اور وہ صلاحیت کیوں تھی اس کو یہ انسان پیدا کرنے کی؟ اس کائنات کو اپنے اندر ہی انسان کو پیدا کرنے کی صلاحیت کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی تاکہ کوئی ایسی چیز اس کائنات میں بنے، جس طرح سٹارز بنے، گیلیکسیز بنی، سیٹلائٹس بنے، بہت ساری چیزیں بنی، لیکن کوئی ایسی چیز بھی اس میں بننی چاہیے جو پھر اس کائنات کو آبزرو کرے۔ یعنی کائنات تو بن گئی، کائنات بنی، مگر اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دیکھا بھی جائے، کوئی چیز ایسی بھی بنے جو اس کو آبزرو کرے، جو اس کی اس بناوٹ کو دیکھے، جو اس شاہکار کو پرکھے، کہ یہ سمجھ لے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسی بات ہے، کوئی پینٹر ہے، اگر وہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی شاہکار بناتا ہے، اس کا ویلیو تبھی ہے جب اس کو کوئی دیکھے گا۔ اگر اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا تو اس شاہکار کے بنانے کی، اس پینٹنگ کے بنانے کی یا نہ بنانے کی بات ایک ہی ہوتی۔ لہٰذا اینتھروپک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ کائنات میں یہ انفارمیشن موجود تھی کہ یہ کائنات اپنے اندر ہی ایک جاندار بناتا، ایک انسان بناتا، جو انسان اس کائنات کو پھر اسٹڈی کرتا، اس کو آبزرو کرتا، اس کو پہچان پاتا اور اس کی تعریفیں کرتا۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ ایک مقصد ایک ہمیں مل رہا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے۔ اس لیے کائنات اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہو اس کو، کوئی پرکھنے والا ہو کوئی، اور اس کی حقیقت جاننے والا کوئی ہو۔ تو وہ حقیقت جاننے والا جو ہے وہ ہم ہیں، وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ لہٰذا اگرچہ
انسان کی حیثیت اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی افادیت ہے، اس کائنات میں اس سے آنے کی ایک بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، اور وہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اس کائنات کے مقصد کو پہچانتا ہے، اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، یعنی میں نے یہ بہترین مخلوق بنایا، کیونکہ اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ اس حقیقت کو پہچانے، اس کائنات کی ان موجودات کی حقیقتوں کو پہچانے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیج آتا ہے، ایک سٹیج پر یہ سپریچول پاتھ جو ہے، سپریچول وے جو ہے، یہ سائنٹیفک وے کے ساتھ کنورج ہو جاتی ہے، یہ سائنٹیفک وے کے ساتھ کنورج ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حقیقت کو جاننا ہے، یہ ایک مشاہدے کی بات ہے۔ یہ مشاہدہ اب دو طرح کا ہے، ایک سپریچول مشاہدہ ہے جو انسان کرتا ہے عشق الہی کی بدولت، جو یہ سپریچول پاتھ پر گامزن ہوتا ہے، روحانیت کے سفر پر گامزن ہوتا ہے، تو اس کو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس کو حقیقتوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے سائنٹیفک وے، جس میں سائنسدان جو ہے وہ مادی تجربات کرتے ہیں، وہ مادی تجربات کے ذریعے پھر آگے بڑھتے ہیں، حقیقتوں کو جان لیتے ہیں۔ اور سائنسی دنیا میں ایک زبردست انقلاب تب آیا جب کلاسیکل فزکس سے ہم کوانٹم فزکس کی طرف چلے گئے۔ تو کوانٹم فزکس کیا ہے؟ کلاسیکل فزکس میں ایک طرح کی ڈٹرمنزم ہمیں معلوم پڑتی ہے، اس میں نیچرل لاز جو ہیں، نیچرل ایکویشنز جو ہیں، جو سائنسدانوں نے اب تک دریافت کی ہیں، سب سے بڑی دریافت جو ہوئی ہے پچھلی صدی میں، نیوٹن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc²۔ تو اسی طرح سے نیوٹن نے لاز آف موشن دیے، اسی طرح بہت سارے سائنسدانوں نے اس پر کام کیا کلاسیکل فزکس پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کائنات چل رہی ہے، کلاسیکل فزکس جو ہے یہ چند اصولوں پر قائم ہے، جن اصولوں کی مدد سے یہ کائنات آگے بڑھ رہی ہے، یہ چل رہی ہے، یہ سسٹین ہو رہی ہے، یا یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم اب کوانٹم فزکس کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں یہ کلاسیکل لاز جو ہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں، وہاں یہ کلاسیکل لاز جو ہیں ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں دوسری ہی قسم کی دنیا دکھائی دیتی ہے کوانٹم میکینکس میں۔ تو کوانٹم میکینکس میں ہم یہ جو اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ سب اٹامک پارٹیکلز ہیں، یعنی کلاسیکل فزکس ہم ایٹمز سے شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایٹمز سے نیچے جاتے ہیں اٹامک پارٹیکلز تک، اٹامک پارٹیکلز جو ہیں ان کا کوئی خاص مطلب لا نہیں ہوتا، کوئی خاص لا وہ اوبے نہیں کرتے ہیں، یہ جو کلاسیکل لاز ہیں وہ اوبے نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پرنسپل آف انسرٹنٹی ہے، یعنی وہاں غیر یقینیت ہے۔ غیر یقینیت کیوں ہے؟ کیونکہ سب اٹامک پارٹیکلز جو ہیں وہ
کئی سٹیٹس میں ہوتے ہیں، وہ پرابیبلٹیز میں ہوتے ہیں، یعنی ایٹمک پارٹیکلز کیا بنائیں گے، وہ کس چیز میں کولیپس ہوں گے، وہ معلوم نہیں پڑتا. وہاں پر کوئی خاص لا نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ پایا گیا کہ آبزرویشن کے حساب سے جب ہم ان پارٹیکلز کو آبزرو کرتے ہیں تو آبزرویشن کے حساب سے وہ پارٹیکل جو ہے وہ کسی خاص سٹیٹ میں کسی خاص پوزیشن پر آتے ہیں، پھر ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں. اب یہ سپر پوزیشنز میں ہوتا ہے. یہ سب ایٹمک پارٹیکلز جو ہیں پہلے تو یہ دو حالتوں میں بیک وقت پائے جاتے ہیں، ویو کی حالت میں بھی اور پارٹیکل کی حالت میں بھی. اب یہ ویو سے کولیپس ہو کر پارٹیکل تبھی بن جاتے ہیں جب ان کی آبزرویشن کی جاتی ہے، جب وہ آبزرو ہوتے ہیں، جب ہم اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو یہ کسی خاص حالت میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ چیز بنائی، یعنی یہ ایٹمائز ہو جاتی ہے، یعنی یہ پھر ہم وہاں سے پھر ایک کلاسیکل فزکس شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر پروبیبلٹیز ہے، یعنی امکانات کی دنیا ہے یہ. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کن فیکون، یعنی میں کہوں کسی بھی چیز کو تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پر کوئی خاص چیز مراد نہیں ہے، یعنی جو چاہے وہ کرے. تو اس کوانٹم ورلڈ میں ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پارٹیکلز کی پروبیبلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری پروبیبلٹیز ہوتی ہیں، انفائنائٹ پروبیبلٹیز ہوتی ہیں. اب ان پروبیبلٹیز میں کون سی چیز ظہور پہ پذیر ہوگی، کون سی چیز وجود پائے گی، تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے آبزرویشن پر. وہ آبزرویشن چاہے ہم کسی آلے سے وہ میجرمنٹ آبزرو کریں گے تو یا یہ بھی اب کہا جانے لگا ہے کہ کوئی آبزرور ہے اس کائنات کا جو ان پروبیبلٹیز میں سے چوز کرتا ہے کہ کائنات کیسی ہونی چاہیے. مثلاً یہ بھی ایک معمہ ہے تمام سائنسدانوں کے لیے کہ یہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں یہ ایسی ہی کیوں ہے، یہ اس سے مختلف کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کی کیوں ہے، اس میں انسان کیوں آیا ہے، اس میں باقی جانور جو مختلف سپیشیز ہیں، مثلا شیر آیا اس میں، مثلا اس میں چوپائے آئے، اس میں مچھلیاں آئی، یا مختلف کسی اور قسم کی سپیشیز کیوں نہیں آئے، یا جو ہمیں فکشنل وہ ایلینز ہم دیکھتے ہیں، ایلینز ہیں، وہ اس طرح کے حیوانات ہیں جن کی شکل و صورت بالکل ہم سے جدا گانا ہے، ویسی مخلوق کیوں نہیں ہے یہاں کیوں ایسی ہی چیزیں ملتی ہیں، یا یہاں کیوں یہ چاند کیوں ایسا ہے، چاند ہی کیوں ایسا ہے، یہ گول کیوں ہے، یہ چکور کیوں نہیں ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایسی کیوں ہے. تو یہ بھی ہے نا، یہ بھی انہی پروبیبلٹیز کی بدولت کہ جو آبزرویبل یونیورس بنانا تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی آبزرور کا عمل دخل ہے. یعنی جب تک یہ آبزرو نہیں ہوئی، جب تک یہ طے نہیں پایا گیا کہ کون پارٹیکل، کون ویو کس طرح کولیپس ہوگی اور کس قسم کا ایلیمنٹ بنائے گا، کس قسم کا ایٹم بنائے گا، کس قسم کا ایلیمنٹ بنائے گا، اور بعد میں کس قسم کے ایلیمنٹس مل کر کون سے سبسٹنسز بنائیں گے، یعنی پھر ہم کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں، پھر کیمسٹری سے نکل کر ہم بائیو کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں،
جہاں پر پھر ہائر مالیکولز بنتے ہیں، اور ہائر مالیکولز جب بنتے ہیں تو ان سے پھر یہ جو آرگینک میٹر ہے، جو آرگینک ایولیوشن ہوا ہے، یعنی لائف پیدا ہوئی ہے، تو پھر لائف میں ایولیوشن کے ذریعے مختلف جاندار جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں سب کچھ یہ دکھائی دیتا ہے، یہ کسی ایک پلان کے تحت، کسی ایک پوٹینشل کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ایک سائنٹسٹ تھا میکس پلانک، جس کو فادر آف کوانٹم میکینکس بھی کہتے ہیں، تو وہ ایک خود ریلیجس انسان تھا، وہ مسٹک بھی تھا، وہ میڈیٹیشنز وغیرہ بھی کرتا تھا۔ تو اس نے یہ آئیڈیا پھر دیا ہمیں کہ جو یہ سائنٹیفک وے ہے اور اسپرچول وے ہے، یہ کہ کہیں نہ کہیں پھر آپس میں کنورج ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مقصد جو ہے، اسپرچویلٹی کا مقصد جو ہے یا سائنٹیفک نالج کا مقصد جو ہے، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں گے، اس کائنات کی حقیقت کو، اس کی ساخت کو، اس کے پرپز کو جانیں گے۔ باقی رہے اور عالم حضرات، روایتی علماء جو ہیں، جو اہل ظاہر ہیں، یعنی میں ان کو ایسے ڈسٹنگوش کروں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مشاہدے سے ہٹ کر کچھ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو علم ہوتا ہے وہ مشاہدے پر مبنی نہیں ہوتا ہے، وہ تعویل پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہوتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کا علم جو ہے وہ منطق، لاجک، تعویل پر ان کا جو علم ہے وہ اس پر دارمدار رکھتا ہے، ان کو ہم اہل ظاہر کہتے ہیں۔ فلسفیوں کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی کوئی خاص طریقہ مشاہدے کا نہیں ہے۔ مشاہدے کا طریقہ صرف دو عالموں کے دو علوم میں ہمیں ملتا ہے، ایک ہے سائنس میں ہمیں مشاہدہ کا یہ عمل دخل ملتا ہے، مشاہدے کے بغیر سائنس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اسپرچویلٹی میں مشاہدے کا عمل دخل ہے، جس کو ہم اسپرچول میڈیٹیشن کہتے ہیں، مسٹسزم کہتے ہیں۔ ان کا ٹول جو ہوتا ہے وہ ہے عشق، یعنی محبت، عشق الہی جس کو ہم کہیں گے۔ تو یہ عشق کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک ہر انسان میں یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ عشق ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، یعنی اس کائنات سے، خاص کر اس کائنات میں جو یہ انسانیت ہے، جب ہم انسانیت کی بات کریں گے، ہم پھر وہی پہنچتے ہیں، جب ہم اپنی روحانی شعور کی باتیں جو ہیں، ہم میں قربانی کا جذبہ ہو، یعنی سیلف لیسنس ہو، ہم میں یکجہتی ہو، یعنی آلٹروسٹک نظریہ ہو، یعنی جو ہم اپنے لیے چاہتے ہوں وہ دوسروں کے لیے چاہتے ہوں، بھائی چارہ ہو، ہمیں تمام لوگوں کے لیے محبت ہو، رحم دلی ہو۔ جب یہ چیزیں ہم میں اجاگر ہوتی ہیں، یہ چیزیں جب ہم میں ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو عشق کو جنم دیتی ہیں، جس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عشق کوئی کہانی نہیں ہے، یوں تو ہر ایک انسان جو ہے وہ عشق کا جذبہ رکھتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ عشق کوئی چیز ہے، مگر اگر اس عشق کو اس کو بڑھاوا دینا ہے تو اس کو اپنے باطن کو سنوارنا پڑے گا،
اس میں یہ قربانی کا جذبہ آنا چاہیے. قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے میں یہ لوگوں میں دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. یکجہتی یہ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزاروں. یعنی ایسا نہیں کہ تنہا میں ان کو ان کے مقابلے میں یہ چاہوں کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، میں اس پر زیادہ سے زیادہ اس پر قبضہ کر کے میں ان کے حقوق پامال کروں، بلکہ جو میرا اپنا ہے وہ میں شیئر کروں، وہ میں دوسروں کے ساتھ بانٹ لوں، دوسرے کے ساتھ بانٹ کر استعمال کروں. اسی طرح بھائی چارہ ہے، محبت ہے، آپس میں رکھنا، رحم دلی ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرنا. یہ سب چیزیں جب ہم کریں گے تو ہم میں یہ عشق کا جذبہ جو ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب کائنات ہے. جس طرح ایک پینٹر کو اپنی پینٹنگ کا یعنی اپنی کریشن کا محبت ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، خاص کر انسان بنایا ہے، اس سے انسان کا محبت ہے. اپنی کریشن کا اپنا کریٹر بہت محبت کرتا ہے، وہ بہت محبت سے پیش آتا ہے. لہٰذا ہماری سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کریشن کو، یعنی جو اس نے فرشتوں میں بہت چہچہا کر کھلکھلا کر اس نے فرشتوں کو کہا، دیکھ آؤ اس آدم کا سجدہ کرو، اس کو مانو، میں نے یہ بنایا ہے، تو میں نے ایک شاہکار بنائی ہے. لہٰذا کتنا محبت تھا اس سے انسان سے جب اس نے آدم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بڑی، سب سے اچھی چیز ہے. لہٰذا اس سے ہمیں محبت کرنی ہے. جب ہم انسان سے محبت کریں گے، ہم لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے، عداوت چھوڑ دیں گے، کینہ، بغض، حسد، تفریق، یعنی تفرقات میں جو ہم پڑھتے ہیں، نفرت میں پڑھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو بالکل بلا دیں گے، چھوڑ دیں گے، اس کے بجائے قربانی، یکجہتی، بھائی چارہ، محبت اور رحم دلی سے آپس میں پیش آئیں گے، تو یہ جو عشق الہی جو ہے یہ بڑھ جائے گا، اور اس عشق الہی کی وجہ سے ہم پھر اس اسپرچول پاتھ پر گامزن ہوں گے. تو یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، ایک ہی انسٹرومنٹ ہے. سائنسدانوں کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں، مادی انسٹرومنٹس ہیں ان کے پاس، جن کے ذریعے وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں. مگر عشق ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو واحد ایک سستا انسٹرومنٹ ہے، ہر کسی کو اویلیبل ہے، اس سے وہ حقیقت جان سکتا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بڑے بڑے دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم میں یہ عشق جو ہے، جو انسانوں سے محبت کر کے ہمیں جو پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں وہ عشق جو ہے وہ ہم میں مغلوب ہوگا، وہ غالب آئے گا، تو ہم خود بخود اسپرچویلٹی کے پاتھ پر گامزن ہوں گے اور ہم حقیقت کا ادراک کر سکیں گے. ہم نے بے شمار اولیاء کرام کو دیکھا ہے، بے شمار ولی اللہ کو دیکھا ہے، بے شمار یہ جو درویش حضرات ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر کوئی تعلیم نہیں پڑھی ہوتی ہے، ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت جانتے ہیں.
انہوں نے وہ حقیقت کیسے جان لی؟ انہوں نے وہ حقیقت اسی عشق سے جان لی. لہذا ہمیں اس طرح سے یہ دو چیزیں جو ہیں، چاہے وہ اسپریچول پاتھ ہو یا سائنٹیفک پاتھ ہو، اسپریچول پاتھ جو ہے یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اور یہ پاتھ جو ہے یہ ہمیں کائنات سے بھی باہر لے جاتا ہے. سائنس جو ہے، سائنس ہمیں لے جاتا ہے زیادہ سے زیادہ بگ بینگ تک، یعنی اس نقطے تک، اس سنگولیرٹی تک جہاں سے مادہ پیدا ہوا، اسپیس اینڈ ٹائم پیدا ہوا. لیکن سائنسدان پھر اس مادے سے نیچے نہیں جاتے ہیں، اس سنگولیرٹی سے نیچے نہیں جاتے ہیں، اس نقطے سے نیچے نہیں جاتے ہیں کہ وہ نقطہ کہاں سے آیا، وہ نقطہ کہاں سے پیدا ہوا جس سے یہ بگ بینگ ہوا اور یہ کائنات پھیلتی چلی گئی اور یہ کائنات ظہور پذیر ہوا. سائنس جو ہے وہ اس دائرے میں کام کرتا ہے. عشق جو ہے، عشق کا دائرہ اس سے بیانڈ ہے، یعنی وہ بگ بینگ سے، بگ بینگ کی سنگولیرٹی کے آگے کا سفر جو ہے، یعنی جس کو ہم میٹا فزیکل سفر کہہ سکتے ہیں. یہ فزیکل سفر سے لے کر میٹا فزیکل سفر کی طرف گامزن ہوتا ہے. اس کی بہت بڑی مثال ہے. مثال کیا ہے؟ سچائی ہے، واقعہ ہے. معراج کا واقعہ جو ہے، معراج جو حال ہی میں جو ہم نے یہ شب معراج کا واقعہ جو ہے، شب معراج کا دن جو ہے وہ ہم نے منایا. تو یہ معراج کیا ہے؟ معراج ایک سفر ہے، فزیکل اینڈ میٹا فزیکل سفر ہے. یعنی یہ کائنات کی حدود سے سفر ہوا اور اس سے باہر نکل کر یہ جاری رہا. یعنی جو ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں نا، سدرۃ المنتہا ہم کہتے ہیں یہ کائنات کا اینڈ ہے. کائنات کا اینڈ مطلب کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جس کے بعد یہ کائنات کی کثرت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کائنات میں ہم صرف کثرت دیکھتے ہیں، چاند، تارے، ستارے، سیارے، یہ گیلیکسیز، سیٹلائٹس یا ڈارک میٹر کیا ہے، باقی چیزیں جو ہیں اس کائنات میں، تو یہ پھیلتی جا رہی ہے. یہی ہماری کائنات ہے. تو اس کائنات کی حد تک جب ہم پہنچتے ہیں، اس کو قرآن نے سدرۃ المنتہا سے تعبیر کیا ہے. تو پھر اس کے بعد، اس سنگولیرٹی کے بعد پھر ہمیں یہ کثرت دکھائی نہیں دیتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب بگ بینگ میں ایک نقطہ تھا، یہ نقطے سے یہ کثرت پیدا ہو گئی اور یہ پھیلتی چلی گئی. جو ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی جس کا یہ ذکر ہے کہ یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے وسعت ادا کرتے ہیں، یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، آج بھی یہ پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کولیپس بھی ہو سکتی ہے، واپس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز ایکسپینڈ ہوگی وہ کنٹریکٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو کنٹریکٹ کریں گے، کنٹریکٹ کر کے یہ دھیرے دھیرے پھر وہی اسی ایک نقطے پر پہنچے گا، تو جس کو بگ کرنچ کہتے ہیں. سائنسدان اس کو بگ کرنچ کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ کائنات ختم ہوگی. تو یہ جو بگ کرنچ ہے وہ معراج کا واقعہ کیا ہے؟ اب معراج کا واقعہ یہی ہے کہ یہ کائنات سے یہ تمام آفاق سے یہ سفر شروع ہوا، اس سے گزر ہوا، پھر سدرۃ المنتہا تک، یعنی اس زیرو پوائنٹ تک، یعنی سنگولیرٹی تک پہنچا. تو پھر وہاں سے آگے
چونکہ وہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر یہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، ایک عام ایک اسم اپنے آپ کو دیتا ہے، عہد. عہد کا مطلب ہوتا ہے امیوٹیبل، یعنی وہ چیز جو بدلتی نہیں ہے. اس کائنات میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں چیزیں امیوٹیبل نہیں ہے. لیکن پھر اب ہم جب سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہیں، یعنی میٹا فزیکل ورلڈ میں جاتے ہیں، وہاں جو چیزیں ہیں، وہاں جو لوح محفوظ ہے، یونیورسل بک ہے، یعنی وہ فزیکل نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل ہے. وہاں پہنچ کر ہمیں چیزیں جو ہیں وہ امیوٹیبل ہوتی ہیں، وہ امیوٹیبل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا ایک نام رکھا عہد. عہد مینز جو ڈیوائڈ نہیں ہوگا، جو امیوٹیبل رہے گا، جو چینج نہیں ہوگا. لہذا اس زمان اور بقال سے باہر نکل کر، زمان اور بقال یہی سے شروع ہوتا ہے، اس بگ بینگ کے نقطے سے شروع ہوتا ہے. جب یہ پھیلنے لگتا ہے، جب یہ پھیل گیا، اسی سے ٹائم سپیس پیدا ہو گئی. تو ٹائم سپیس اسی سے پیدا ہو گیا جب یہ میٹر جو ہے یہ چینج کرتا ہے، اس میں تغیر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یعنی اس کا ایک صوفی ایک ٹرم دیتے ہیں، تجدیدی امسال، یعنی چیزیں جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، ارب جدت آتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے. تو یہ جو سپیس میں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک تبدیلی جب ہوتی ہے پھر دوسری تبدیلی ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ ڈفرینس دکھائی دیتی ہے اے اور بی میں. تو یہ جو ڈفرینس جو ہے یہ پیدا کرتا ہے ٹائم کا کنسیپٹ. یعنی یہاں پر اس طرح سے تبدیلی تھی، یہاں کا سٹرکچر اے پر اس طرح پوزیشن تھی اور بی پر اب یہ اس طرح سے پوزیشن شروع ہو گئی. تو یہ جو تبدیلی رونما ہوئی، اس سے ٹائم کا اظہار ہوا، یعنی ٹائم پیدا ہوا. سپیس کا مطلب ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو وہاں پر یہ کوئی چیز بنی، پھر وہ تبدیل ہو کر کوئی نئی چیز بنی، پھر وہ تبدیل ہو کر کوئی نئی چیز بنی، یعنی چیزیں بنتی رہتی ہیں. یہ ایک ٹائم ایرو بنتا ہے، یعنی ایک ایرو بنتا ہے. وہ ایرو کس میں بنے گا؟ اس سے سپیس کا کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ جو کائنات ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے فلو آف انفارمیشن. یہ انفارمیشن فلو کرتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، تیسرے پوائنٹ تک، چوتھے پوائنٹ تک، اسی طرح انفینٹی تک. یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے، یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے، اس کی لوکیشن بدل جاتی ہے. جب لوکیشن بدلی تو اس لوکیشن کے بدلنے سے سپیس بنتی ہے، اور اس سپیس میں یہ جو مختلف اوقات پر جو یہ چینجز آتی ہیں، اس سے ٹائم پیدا ہوتا ہے. تو سپیس ٹائم دراصل ایک ہی چیز ہے. سپیس ٹائم دراصل ایک ہی چیز ہے. یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ تغیر و تبدل، یہ جو تبدیلی واقع ہوتی ہے یا تجددی امسال جو واقع ہوتا ہے، یہ چیز جب ہوتی رہتی ہے اس کائنات میں. تو سدرۃ المنتہا کے بعد، یعنی اس سنگولیرٹی کے بعد، یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. وہاں فزیکل چیزیں ہے ہی نہیں. لہٰذا وہاں نہ زمان ہے نہ مکان ہے، وہاں صرف
انفارمیشن ہے. وہاں صرف انفارمیشن ہے. کس صورت میں ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمبر 56 اس کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. یوں تو یہ جو آیہ کریم میں نے پڑھا اس میں یہ عام تشریح اس کی اس طرح سے کی ہے. ٹریڈیشنل یہ جو علماء حضرات ہے وہ کہتے ہیں قرآن شریف جو ہے اس کو بغیر وضو کے مت چھو. یہ بھی ایک صحیح تشریح ہے، ایک صحیح ترجمہ ہے. لیکن اگر ہم اس آیت سے پہلے جائیں گے، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کی بات کی ہے. تو اس کے بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے لا یمسہ الا المطہرون. یعنی یہاں پر اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو لوح محفوظ ہے یعنی یونیورسل بک ہے، یعنی یہ جو ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. ہم ایبسولوٹ ریئلٹی کی طرف اب جا رہے ہیں، یعنی کائنات کی حدود سے باہر جا کر، فزیکل ورلڈ سے باہر جا کر جب ہم میٹا فزیکل ورلڈ میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے، یعنی اس فزیکل ورلڈ سے آگے نکلے میٹا فزیکل ورلڈ میں، تو وہاں جبریل بھی نہیں ساتھ گیا. کیونکہ جبریل کیا ہے؟ جبریل بھی ایک ایگزسٹنس ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے. لہذا مخلوقات کا وہاں گزر نہیں ہے. اس عالم میں مخلوقات کا گزر نہیں ہے، یہ فزیکل مخلوقات کا گزر نہیں ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں فرشتے بھی ایک طرح کی فورسز ہیں، وہ بھی ایک طرح کی فورسز ہیں. اس لیے وہ فورسز بھی زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں اسی کائنات میں، ان کا عمل دخل بھی اسی کائنات میں ہے. اسی لیے جبریل نے وہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے لیے اس نے حامی نہیں بھر لی. اس نے کہا کہ اب میرا سفر یہی ختم ہوتا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جب وہ وہاں پہنچا، جب میٹا فزیکل ورلڈ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر میٹیریل چیزیں نہیں ہوتی ہے، وہاں میٹا فزیکل چیزیں ہوتی ہے. وہاں جو انفارمیشن ہے وہ لوح محفوظ کی شکل میں ہے. تو وہ جو لوح محفوظ ہے جس کو ہم یونیورسل بک بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. اسی کی مینیفیسٹیشن سے یہ جو عالم ممکن ہے، ممکنات کی یہ جو دنیا ہے جس کو ہم میٹیریل ورلڈ ہے، یہ اسی کی مینیفیسٹیشن سے ظہور پذیر ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر جو یہ لوح محفوظ ہے، تو یہ اس آیت کریمہ 56/79 میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کو چھو نہیں سکتے. یعنی لوح محفوظ کا مطلب ہے کہ وہ ایبسولوٹ ریئلٹی، اس ایبسولوٹ ریئلٹی تک ایسا کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے الا المطہرون، جو صاف پاک نہیں ہوں گے. صاف اور پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صاف اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ لغزش نہیں ہونی چاہیے. یہ فزیکل میٹر کی جو یہ گندگی ہے، جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ نفس
میں ہوتا ہے، یہ جو مادی غلاظت ہے اس کے ساتھ، نفس کی غلاظت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ مطہر ہونا چاہیے، یعنی یہ صاف و پاک ہونا چاہیے، اس نفس کی غلاظت سے یہ صاف و پاک ہونا چاہیے۔ جو اس نفس کی غلاظت سے صاف و پاک ہوگا، اس نفس کی غلاظت سے، مادی غلاظت سے صاف و پاک ہوگا، تو وہی مطہرون میں آتا ہے، اور وہی طاہر انسان جو ہے، وہی طاہر چیز جو ہے، وہی اس ایبسلیوٹ ریئلٹی تک، اس لوح محفوظ کا گیان جو ہے اس تک، اس کا ادراک اسی کو ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس وجود کے سفر میں کس طرح حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے۔ والسلام۔